بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسریٰ شاہ ایران کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط لکھا جسے پڑھ کر اس نے پھاڑ ڈالا۔ ابن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے یہ بد دعا کی کہ اللہ ان کی حکومت کو پارا پارا کر دے۔ جیسے انہوں نے خط کو پارا پارا کیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خزافہ بن قیس بن عسکری بن سعد بن سہم کو کسریٰ بن ہرمز شاہ فارس کے پاس خط دے کر بھیجا، جس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کے نام سلام ہو۔ اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا شریک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اے کسریٰ، میں تجھے خدائی دعوت پہنچا رہا ہوں، میں تمام نسل انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تاکہ ہر زندہ انسان کو عذاب آخرت سے ڈراؤں اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ اسے کسریٰ تم ایمان لے آؤ، امن میں رہو گے، اگر تم ایمان نہ لائے تو سب مجوس کی گمراہی کے ذمہ دار ہوگے۔ کسریٰ نے جب رسول خدا کا یہ خط دیکھا تو اسے پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا، میرا غلام ہو کر مجھے ایسی تحریر بھیجتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پھاڑے جانے کا ذکر سن کر فرمایا، خدا نے اس کے ملک کے ٹکڑے کر دیے جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں۔ بعد ازاں کسریٰ نے فرمانروائے یمن بازان کو یہ حکم بھیجا کہ حجاز میں ظاہر ہونے والے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 طاقتور آدمی بھیجو جو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ تو بازان نے اپنے متعمد خاص ابابو کو، جو اس کا نگران منشی تھا، کسریٰ کا خط دے کر بھیجا، اور خسرو نامی ایک آدمی بھی اسے ساتھ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نامہ بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ یہ دونوں آدمی روانہ ہوئے، یمن پہنچے، وہاں ان کی چند قریشی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کے متعلق ان سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہ قریشی خوش ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، مبارک ہو، اب بادشاہوں کے بادشاہ کسریٰ نے اسے پکڑنے کا فرمان جاری کر دیا ہے، اب تمہارا کام تو ہو گیا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے مدینہ پہنچے۔ ابابو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بادشاہوں کے بادشاہ کسریٰ نے بازان بادشاہ کو فرمان بھیجا ہے کہ آپ کے پاس آدمی بھیجے جائیں جو آپ کو لے کر کسریٰ کے پاس پہنچے، تو اس کام کے لیے میں آیا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو بازان آپ کی حمایت میں کسریٰ کے نام خط لکھ دے گا اور آپ سزا سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دے گا اور تمہارا علاقہ برباد کر ڈالے گا۔ جب وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھی اور لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بربادی ہو، تمہیں ایسا حلیہ بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے، ہمیں ہمارے رب یعنی کسریٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا،
اب تم چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان کی خبر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے شرویہ کو مسلط کیا اور اس نے اسے فلاں ماہ میں فلاں رات کو اتنے بجے قتل کر دیا ہے۔ آپ نے ان فرستادوں کو بلا کر کسریٰ کے قتل سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگے، تم کو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اس بری خبر کا تم سے بڑی آسانی کے ساتھ انتقام لے سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے فرمانروا کو تمہارے حوالے سے یہ خبر پہنچا دیں؟ آپ نے فرمایا، اسے میری طرف سے اطلاع کر دو اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت عنقریب کسریٰ کی ساری سلطنت کو اپنی آغوش میں لینے کی ہے، اور جہاں تک انسانوں کے پاؤں اور گھوڑوں کے سم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک میرا دین بھی جا پہنچے گا، اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تمہاری حکومت تمہارے ہاتھ میں رہنے دوں گا، اور اپنی قوم کے تم ہی فرمانروا ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو ایک خمیائی دی جس میں کچھ سونا چاندی تھی، اور وہ کسی بادشاہ نے آپ کو ہدیہ بھیجی تھی۔ چنانچہ وہ دونوں یہاں سے رخصت ہو کر فرمانروائے یمن بازان کے پاس پہنچے اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دعوے کے مطابق یہ نبی ہے، اور ہم اس کی خبر کی تصدیق کے منتظر ہیں۔ اگر وہ صحیح ثابت ہوئی تو پھر اس میں کچھ کلام نہیں کہ وہ سچا رسول ہے، اور اگر خلاف واقعہ نکلی تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ شرویہ کی طرف سے بازان کو یہ خط آ پہنچا، اما بعد میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اہل فارس کے شرفاء کے قتل کا خوگر تھا اور ان کے لشکروں کو ناحق تباہ کر رہا تھا۔ جب تمہارے پاس میری تحریر پہنچے تو اپنے اہل ملک سے میری اطاعت کا عہد لو، اور جس حجازی شخص کے بارے میں کسریٰ نے تمہیں خط میں پیغام بھجوایا تھا اس کے بارے میں میری طرف سے دوسرا آرڈر آنے تک کچھ اقدام نہ کیا جائے۔ شیردویا کہ یہ تحریر پڑھ کر بازان پکار اٹھا کہ بلا شک یہ آدمی سچا رسول ہے، تو اس وقت فرمانروائے میمن نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اور اس کے ہاں جتنے اہل فارس رہتے تھے وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔